اس شخص پر اللہ کا نور برستا ہے جو جمعے کے دن قرآن کی یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے۔ قرآن کی یہ سورت نہایت ہی بابرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی یہ سورت جمعے کے دن ضرور پڑھا کرو، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پڑھنے والے کو سکون اور خوشحالیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس معلوماتی بیان میں آپ کے ساتھ نہایت ہی فضیلت اور برکت والی سورت شیئر کر رہا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کو جمعے کے دن پڑھنے کا صحیح طریقہ بھی بتا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے یہ عمل اپنی زندگی میں ضرور شامل کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جمعے کے دن اس مبارک سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ فوائد جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور جو لوگ جمعے کے دن اس سورت کو نہیں پڑھتے تو انشاءاللہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد وہ بھی جمعے کے دن اس کی لازمی تلاوت کیا کریں گے۔ جمعے کے دن اس مبارک سورت کی تلاوت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنے کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت جمعے کے دن کس وقت کرنا افضل ہے، یعنی جمعے کی نماز سے پہلے تلاوت کرنی چاہیے یا پھر جمعے کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب بھی آپ کو انتہائی بہترین اور مدلل انداز میں بتایا جا رہا ہے، لیکن پہلے ہم آپ کے ساتھ اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ علیہ السلام سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ ناظرین اس وقت رومن ایمپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے اور یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سوری پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انقا ہو کر ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ بادشاہ جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں چند دن کی مہلت دے رہا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف ہی تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوسی انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ناظرین، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ ناظرین، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں
اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر رہتے ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمے یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ بھی مر گیا۔ کئی بادشاہوں کی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن ایمپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی جب عروج کو پہنچی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہو جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے زندہ ہو جائے، انہیں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروایا اور دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار سے کھانا لانے کو بھیجا۔ جب یملیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں یملیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخا سے پوچھا کہ بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یملیخا نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے اور یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخا نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں اور تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ سکتے ہو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کر دیا۔ بادشاہ بیدروس نے سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین، اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ پاک نے انہیں موت دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس سلسلے میں متعدد اقوال پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے
کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کے ایک ہی جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات نے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بہ حرف تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول علیہ السلام کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، اور ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد تھا۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش ان تک پہنچتی، اور ایک غار کے قریب قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، سنوسس، سارینوسس، زونواس، جبکہ آٹھواں اور ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کا شاندار تذکرہ بھی سورۃ الکہف میں موجود ہے، جبکہ اس واقعے کے علاوہ بھی سورۃ الکہف کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا، یعنی پہلی 10 آیات یاد کرے گا، تو وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے نور چمکے گا جو اگلے جمعے تک رہے گا، یعنی جو شخص جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے اگلے جمعے تک اس شخص کے لیے نور رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کو جمعے کی رات پڑھے گا اس پر رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے، یعنی جمعے کی رات جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا اس پر سکینت نازل ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح سے ایک واقعہ بھی ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ ایک صحابی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے کہ اوپر آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا، وہ اتنا قریب ہو گیا کہ ان کا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھٹک گیا۔ تو ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سکینہ نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر سکینت نازل فرماتا ہے جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دے گا، یعنی اس شخص کے گناہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا اس کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا۔ جبکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو جہاں سے وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ تک یہ ساری جگہ نور سے بھر دی جاتی ہے، یعنی جہاں سے بیٹھ کر وہ تلاوت کرتا ہے اس جگہ سے لے کر بیت اللہ تک جتنی بھی جگہ ہے وہ نور سے بھر دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا، یعنی وہ شخص کامیابی حاصل کرے گا دنیا اور آخرت میں جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں آ جائے گا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسی لیے ہمیں اس بابرکت سورہ مبارکہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے۔ جمعے کے دن لازمی سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے۔ ہم سب کو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ آپ کو بھی سورۃ الکہف کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو سکے اور آپ بھی جان سکیں کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اب آپ کو اس سوال کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ جمعے کے دن کس وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا زیادہ افضل ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سورۃ الکہف کو جمعے کی نماز سے پہلے پڑھیں یا پھر جمعے کی نماز کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، کس وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تو جان لیجئے کہ کتب احادیث میں اس سورت کی جو فضیلت آئی ہے وہ جمعے کے دن کی آئی ہے، یعنی جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالی یہ فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ تو جمعے کا دن کیا ہے، اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جمعرات کو جب سورج غروب ہو اس وقت سے لے کر جمعے کے دن جب سورج غروب ہو، یہ جو 24 گھنٹے ہیں یہ جمعے کا دن بنتے ہیں۔ اس وقت میں جب بھی چاہیں سورۃ الکہف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ ان 24 گھنٹوں میں جس بھی وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے تو یہ سارے فوائد، یہ ساری فضیلتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ یعنی جمعرات کی رات جسے کہتے ہیں یہ اصل میں جمعے کی رات ہوتی ہے۔ آپ جمعے کی رات سے لے کر جمعے کی مغرب تک جب بھی سورۃ الکہف کی تلاوت کریں گے آپ کو یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ لیکن آپ کو جب بھی وقت ملے جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جمعے کے مبارک دن میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔